أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 155. اس سے ماقبل آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے کہ ہر حال میں انسان کے شامل حال رہے. اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ استعینوا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. اور اب اس کے بعد پھر کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور احادیث کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر نصف ایمان ہے. اس قدر اس کا اونچا درجہ ہے کہ سب باقی سارے معاملات ایک طرف، ایمانیات جتنی بھی ہیں، اور صبر ایک طرف. کیونکہ صبر ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو طاعات پر مجبور کرتا ہے، جیسا کہ ماقبل درس کے اندر وضاحت سے اس پر بات ہو چکی کہ نیکیوں پر قائم رہنا، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، یہ بھی صبر ہی کا حصہ ہے. اور اسی طرح پھر بندے پر جو مصیبتیں آ جاتی ہیں اس پر بھی صبر کرنا، کوئی زبان سے گلہ شکوہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر نصف ایمان ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے اندر وہی درجہ اور وہی حیثیت ہے کہ جو انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہے. اب سر انسان کی باڈی کے اندر افضل عضو ہے، بلکہ پوری باڈی کا سردار جو ہے وہی سر ہے. تو گویا کہ جتنی بھی ایمانیات ہیں اس میں صبر کا یہ درجہ رکھا کہ اس کے بغیر جس طرح انسان کی جسم میں سے سر ختم کر دیا جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ایمانیات میں سے، بندے کے ایمان میں سے صبر ختم ہو جائے تو بندے کا جو کمال ایمان ہے، کامل ایمان کا درجہ ہے، وہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کا ایمان بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے. اگرچہ انسان نفس ایمان تو اس کو حاصل ہے، مومن تو کہلائے گا، لیکن یہ صبر ایسی چیز تھی کہ جس نے اس کو طاعات پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، نماز پر، صبر ہی نے اس کو چلانا تھا. اور جو زندگی کے اندر اس پر مشقتیں اور مصیبتیں آنی تھیں، وہ صبر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان ان مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے. وگرنہ باہر دنیا میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، اور حتیٰ کہ جن کے پاس ایمان بھی ہے لیکن صبر نہیں ہے، وہ دیکھ لیں کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جناب کہنے کو مسلمان ہیں اور جناب مسلمان ہیں اور خودکشی کر لی. یہ تو ایک جان ہے نا، خودکشی کر لی. ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ اکبر کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بھی ختم کر دیا اور خود بھی ختم ہو گئی. یہ سارا اور نتیجہ بے صبری کا ہے.
کہ جس انسان میں صبر نہیں ہے مسلمان ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ 100% 101% درست فرمایا کہ جب صبر کو نکال دیا گیا تو اب پیچھے جو ایمان بے حیثیت بے وقت ہو کے رہ گیا کہ کہنے کو مسلمان اور خودکشی کرنا تو حرام ہے، اور پھر صرف خودکشی نہیں قتل کر کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر کے جا رہے ہیں۔ ایسے کتنے روزانہ کے واقعات ہیں کہ جناب بندے نے اپنے بال بچوں کو قتل کر دیا، خود بھی خودکشی کر لی، بیوی بچوں کو مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی، ہیں مسلمان۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، جتنا انسان کے اندر صبر بڑھتا جائے گا آخر زندگی کے اندر مسائل تو آنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے اسی کی پہلے صبر کا بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر بتلا دیا کہ سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ موت۔ انسان فوت ہو گیا، مر گیا، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی مصیبت آ گئی کہ جیسے آتا ہے نا کہ من مات فقد قامت قیامت، کہ جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو ہونا ہے قبر میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مرنا ایسے نہیں ہے کہ بس جا کے دفنائے، وہ تو ہندوؤں کا اور ایسے کافروں کا عقیدہ ہے کہ بس جو دنیا ہی دنیا، آگے کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش مصیبت وہ تو موت ہے، وہ تو آ گئی، تو پہلے صبر کا بتایا کہ صبر کرنا ہے۔ اب یہ جو آج کا درس ہے، آج کے درس کے اندر چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں آتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بند، یعنی موت تو بہت بڑی ہے، موت سے چھوٹی اگرچہ ہیں تو وہ بھی بڑی، لیکن موت سے چھوٹی ہیں، ان کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ گویا کہ بندے کو صبر کی ترغیب دے رہے ہیں کہ صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، وگرنہ دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَنَبْلُوَنَّ، یہ عربی زبان میں جو تاکید کا لفظ، اردو میں تاکید سنا ہوگا، کسی بات کی تاکید کرتے ہیں نا ہم، یار تجھے 20 مرتبہ بات کہی ہے، صبح سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تاکید کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی تاکید کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مصیبتیں بھیجیں گے، آزمائشیں بھیجیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبتیں نہ آئیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کل کائنات کی جو تخلیق کی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے، 3 عالم۔ ایک عالم ایسا بنایا کہ جس میں خوشحالی خوشحالی ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں سکھ ہی سکھ، چین ہی چین ہے، وہ ہے عالم جنت۔ بس جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چلا گیا جنت کے اندر فقد فاز فوزا عظیما ان ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑی، اس کا مطلب ہے واقعی بڑی۔ ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے جنت حاصل کر لی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور دوسرا عالم ہے جہنم۔ جہنم میں تکلیفیں تکلیفیں، مصیبتیں مصیبتیں، غم ہی غم، بے چینی بے چینی، راحت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، ایسے کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ پھر اپنے بڑوں پر روتے ہی رہتے تھے کہ ہمارے بڑے، کوئی عیسائیت کی موت مرا، کوئی یہودیت کی موت مرا، ان کو تو اللہ پاک توفیق دے دی۔ تو جس کا خاتمہ نعوذ باللہ کفر پر ہو گیا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ اور تیسرا عالم فرماتے ہیں کہ یہ ہے دنیا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ راحتیں ہوں، خوشی ہی خوشی ہو، ایسا نہیں ہے۔ خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے تو خوشحالی بھی ہے، راحت ہے، مصیبت بھی ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو آخر اللہ تعالی نے ایک بندے کو چلنے کا طریقہ تو بتانا تھا کہ دنیا میں آ گیا ہو نا، تو اب لہذا اس طرح سے چلنا کہ تمہاری جو مصیبتیں ہیں وہ راحت کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ بندے کو اس پہ کیا ہو کہ حوصلہ ہو جائے۔ یہ پنکھا بند کر لیں، یہ دونوں پنکھے، کہ بندوں کو حوصلہ ہو جائے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ،
اچھا یہاں یہ بتلا دیا کہ تھوڑا سا، بشعین عربی کا لفظ ہے نا، یہ شعین اس کو کہتے ہیں نکرہ، نکرہ یعنی کہ یہ تھوڑی چیز پر دلال کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو بندے پر ایسی مصیبتیں آ جائیں کہ جھیل نہ سکے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتل الرجل بقدر دینہ، یبتل الرجل بقدر دینہ، کہ بندے پر آزمائش آتی ہے اس کے دین کی بقدر، کہ جتنا وہ دین کے اندر کامل ہوتا ہے اتنی اس پر بڑی آزمائش آتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں پھر ان پر، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ تو گویا کہ جس قدر بندے کے اندر دین ہو اسی قدر بندے پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر بشیء کہا کہ تھوڑی سی آزمائش آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کا دین تھوڑا ہے اور آزمائش بہت بڑی آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بے حوصلے والی بات ہوتی ہے کہ بندہ اس کو بڑا سمجھ لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جس قدر دین، جس قدر حوصلہ ہو اتنی ہی آزمائش آئے گی، تو اتنی ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور آزمائش آئے گی، بشیء تھوڑی سی۔ اب وہ کون سی چیزوں میں ہوگی؟ من الخوف، بعض کا خوف ہوگا، جیسے صحابہ کرام کے جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو ہر وقت جنگ کا خوف ہے کہ کسی وقت بھی کافر حملہ کر دیں، خوف لگا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو مدینہ منورہ کی ہے وہ غزوات میں گزر گئی، جہاد میں گزر گئی، کہ ایک لشکر آ رہا ہے، جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ایک غزوے کی تیاری ہوئی وہ ختم ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اتنے غزوات ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کی جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے وہ تقریباً 10 سال کی ہے، اور غزوات اس وقت تقریباً 63 کے قریب آ رہے ہیں، جس میں 28 میں آپ خود شریک ہو رہے ہیں اور باقی حضور لشکر بھیج رہے ہیں۔ اب 10 سالوں میں، اور وہ ایک ایک مہینے کا لشکر اور کتنے کتنے دنوں پر محیط ہوتا۔ تو گویا کہ یہ ان کی تو زندگی جو صحابہ کرام کی خوف میں گزر گئی، لیکن وہ بہت اونچے لوگ تھے نا، تو ان پر آزمائش بھی بڑی آئی۔ آج بھی دیکھیے کہ مختلف حالات ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک بیچارہ دیندار آدمی، بے قصور آدمی، وہ تھانے میں پھنس جاتا ہے، کچہری میں پھنس جاتا ہے، وہ محلے کے اندر ایسے کچھ مسائل میں پھنس جاتا ہے کہ نیک آدمی ہے، وہ کوئی بدماشی بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، لیکن ہر محلے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر بندے کا مشاہدہ ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، یہ جو خوف آ رہا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ہر بندے کی آزمائشیں مختلف ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ یہی تسلی دے رہے ہیں کہ آزمائش ہے کہ وہ خوف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح والجو، بھوک کی صورت میں بھی ہو سکتی، جیسے تنگ دستی ہوتی ہے کہ تنگ دستی آج کل تو خاص طور سے ایسے حالات ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آمدن ہے نہیں، یا کاروبار ہے نہیں، ہے تو ختم ہو گیا۔ یہ تو بہت زیادہ والجو، جتنا آج کے دور میں سمجھ آ رہا ہے شاید پہلے ادوار میں ایسا نہ ہوا ہو، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھوک آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی آئے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس میں حوصلہ کرنا، صبر کرنا ہوتا ہے، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، کہ بندے کے اندر حوصلہ نہ ہو، صبر نہ ہو تو فقر آ جاتا ہے بندے پر، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی کہ بندہ کفر یا جملہ کہنا شروع کر دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شیطان ہے نا، وہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ تو اللہ سے مانگتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو دعائیں بھی مانگتا ہے، دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، شیطان سے جنگ چل رہی، شیطان سے جنگ چل رہی، تو بندے نے بس بھئی ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، شیطان کو تو ہم ویسے ہی جواب نہیں دے سکتے، شیطان کا تو علم بھی بہت زیادہ ہے، ہم نہیں اس کو جواب دے سکتے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی مانگ سکتے ہیں کہ اس سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ ایک مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پاک کی تفسیر عربی میں لکھی، کئی جلدوں میں لکھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حالت نزع میں تھے، موت کا وقت قریب تھا، تو بہت بڑے عالم تھے، تو شیطان آ گیا، تو شیطان نے آ کے ان سے مناظرہ شروع کر دیا، اور مناظرہ کس بات پہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت میں گزر گئی،
اور اب آ کے ان کو قائل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو انہوں نے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ ہیں، رد کر دی دلیل شیطان کی۔ شیطان نے دوسری دلیل دی، انہوں نے دوسری بھی رد کر دی، نہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیطان نے تیسری دلیل دی، انہوں نے تیسری بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آتا ہے کہ 99 دلیلیں دی۔ شیطان نے 99 دلیلیں دی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ انہوں نے 99 دلیلیں رد کی۔ پھر جو ہے نا ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دلیلیں کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا شیطان سے، میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہے، بس یہ کہنا تھا کہ ان کی جان نکل گئی۔ تو شیطان تو بے ایمان ہے، اس نے تو ایسے وسوسے ڈالنے ہیں کہ تو نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہا ہے، تیرے حالات پھر نہیں درست ہو رہے۔ وہ مایوسی پیدا کرے گا، اور یہ مایوسی کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ کفر تک، جو حضور فرما رہے ہیں کہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو تاکیدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تاکیدیں کر کر کے سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندو آزمائشیں آئیں گی، جب انبیاء پر بھی آئیں تو تم کیا ہو؟ اگر آزمائشیں نہ آنی ہوتی تو سب سے نیک بندے تو انبیاء تھے، ان پر نہ آتی۔ تو جب ان پر آزمائشیں آئیں تو بندہ جس قدر دین پر چلتا جائے گا آزمائشیں آتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتلا رہے ہیں تاکہ بندے کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تو بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ جانوں کی کمی کے ساتھ، کہ ایسا جناب کہ جوان بیٹا فوت ہو جائے گا۔ اب کتنی بڑی آزمائش ہوتی کیا ہے، پال کے جوان کیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کہ جنہوں نے صبر کیا نا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پچھلے درس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ صبر کس کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے کہ وہی خاتون تھی نا، اس کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ رو رہی تھی تو آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضور نے کوئی بات کہہ دی، تسلی کی بات کہہ دی، تو اس نے پہچانا نہیں، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ کو کیا معلوم، بیٹا تو میرا فوت ہوا ہے، مجھ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام چلے گئے، تو بعد میں کسی نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ تو حضور تھے، تو جناب وہ اس سے بھی زیادہ غمگین ہو گئی۔ بچہ تو فوت تھا ہی تھا، وہ تو غم تھا ہی تھا، اس سے بھی زیادہ غم لاحق ہو گیا کہ حضور کو جواب دے دیا۔ وہ بھاگی گئی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے تو پہچانا ہی نہیں، یا رسول اللہ میں نے تو پہچانا ہی نہیں، میں غم کے حال میں ایسی جواب دے دیا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے اس کو یہ بتلایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ جب صدمہ آتا ہے نا اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے، وگرنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہر بندے کو صبر ہو جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، جتنی بڑی مصیبت آئی ہو جب وقت گزر جائے تو صبر تو آ جاتا ہے۔ تو صبر کا وقت کیا ہے؟ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا، جیسے نماز ہے، نماز کا ایک وقت ہے، وہ گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، حج ہے اس کا ایک وقت ہے، روزہ ہے اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح صبر کا وقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ آئے، آزمائش آئے، مصیبت آئے، اسی وقت کہنا ہوتا ہے، کیا کہنا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہنا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم تو عام طور سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو چراغ بجھے، یہ کون سی کوئی بڑی مصیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو چراغ بجھ گیا تو ناگواری ہوئی کہ نہیں؟ میں کہا ہاں ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس بات پر دل میں ناگواری ہو اس پر کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے صبر، کہ صبر کا اونچا درجہ، کہ جب کوئی مصیبت آئے چاہے چھوٹی سی آئے بندہ یہ جملہ کہہ لے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے انعام کیا دیں گے؟ جو بندہ یہ کہے گا نا، جملہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے متعلق کیا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور مہربانیاں اس پر نازل ہوں گی۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو اللہ نے اس بندے پر، کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے
اتنا خوش ہوئے اس بندے سے کہ اس نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اللہ سے گلا شکوہ نہیں کیا جیسے نعوذ باللہ عام طور سے لوگ ایسے موقعوں پر کر دیتے ہیں. تو جو اللہ کے حوالے کرے گا اس آزمائش کو، مصیبت کو، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانیاں، خاص عنایتیں نازل ہوں گی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے.